ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آدم نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس آدمی نے پھر پوچھا، آپ یعنی آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، 10 قرن۔ مختلف کتب کے مطالعے سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ایک نسل کے لوگ کئی صدیوں تک زندہ رہتے تھے، تو اس صورت میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کی مدت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آپ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ قرآن پاک کی سورتوں سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ عنکبوت، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ صافات اور سورہ قمر میں نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیاں تھیں جو سب اسلام پر قائم تھیں۔ ان نیک لوگوں میں ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، یعنی اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ یہ حضرات حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے پیروکار انہی کے طریقوں پر چلتے تھے۔ جب وہ انتقال فرما گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کی تصویریں بنا لیں۔ جب تصویریں بنانے والے لوگ فوت ہو گئے تو ان کی جگہ دوسرے لوگ آئے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کرتے تھے، ان کی وجہ سے انہیں بارشیں ملتی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے ان کی یعنی بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان لوگوں کی تصاویر بنائی گئیں، بعد میں ان تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے یعنی بت بنائے گئے، پھر ان کی عبادت ہونے لگی، اور ہر بت کو پوجنے والی ایک الگ الگ جماعت تھی۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا۔ اسی طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ میدان حشر میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ان سے یہی بات کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان دونوں کی اولاد نے نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے ہر جماعت نے پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ مزید ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا جیسا کہ قرآن میں ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے بھی اور ترہیب کے ذریعے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے۔ آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں شہید کر دیتے اور جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے بڑے سرداروں نے کہا، جیسا کہ قرآن میں ہے، ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، سورہ اعراف میں ہے، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ مزید فرمایا، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ سب ایمان لے آئیں، سوائے چند آدمیوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ ایمان والے غریب لوگ تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو قرآن میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہا، ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہارے پیروکار رذیل لوگ ہیں۔ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے حساب میرے پروردگار کے ذمے ہیں اور مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ ان کی قوم نے کہا، یعنی اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے سے ظاہر، اور ہم تم کو اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام ان کو دین حق کی تبلیغ کرتے، نصیحت کرتے اور بتاتے کہ میں تمہاری خیرخواہی کے لیے بھیجا گیا ہوں، ان کی قوم یہ سن کر خوب ہنستی، مذاق بناتی کہ یہ کب سے نبی بن گیا۔ ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ بچپن سے ہمارے ساتھ تھے اور آج کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رسول ہیں۔ جاہلوں اور بے وقوفوں نے کہا کہ ہماری طرح یہ بھی آدمی ہیں، اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتا۔ بعض نے کہا کہ نوح یہ چاہتے ہیں کہ اسی بہانے سے ہمیں عزت مل جائے اور ہم بادشاہ بن جائیں اور ملک کی سربراہی یا حکومت ہم کو مل جائے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور بتوں کی عبادت ہم ہی کو کرنی چاہیے۔ کہتے تھے کہ یہ عبادت ہمارے باپ دادا کے وقت سے چلی آ رہی ہے، پھر ہم کیوں نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بت کس نے ایجاد کیے اور اس کا بانی کون تھا۔ انہی کے باپ دادا جو خود گمراہ ہوئے اور اپنی اولاد کو نسل در نسل گمراہ کر گئے۔ یہ ان کی عقل ہے کہ پتھروں کو پوجیں، ان کے آگے سر جھکائیں، ان سے مدد چاہیں اور ان سے مرادیں مانگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے نصیحت فرمائی، اے قوم، اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اے قوم، میرا کہنا مان لو، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی کوئی غرض۔ اے قوم، اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری عمر میں، رزق میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ اے قوم، تم اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے، چاروں طرف عجائبات اور دلکش مناظر ہیں، یہ کس نے پیدا کیے؟ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اور غور کیوں نہیں کرتے؟ تم کو کس نے پیدا کیا اور کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ تم بیمار ہوتے ہو تو کون تم کو شفا دیتا ہے؟ بارش کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ تمہاری آئی مصیبت کون ٹالتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا اور نہ ہی ایمان لائی۔ جب آپ علیہ السلام نصیحت کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والے لوگوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، اے نوح، تم ہم سے روزانہ برابر جھگڑتے ہی رہتے ہو، اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تم کو جو کرنا ہو وہ کر لو، جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، جس بات کا ہم کو خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، میری خیرخواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی خیرخواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ آپ علیہ السلام نے بہت کوشش کی، مدتوں سمجھایا اور اسلام کی دعوت دیتے رہے،
آپ علیہ السلام 950 برس سے یہی حالات دیکھتے رہے۔ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں ہے، سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین اسلام کی تبلیغ کی۔ یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور عذاب کا مطالبہ کرتی رہی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک کافر بھی نہ بچے۔ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہ لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ 950 سال کے عرصے میں جو لوگ ایمان لائے ان کی تعداد 100 سے بھی کم تھی۔ کچھ روایت نے 80 یا کچھ میں 75 بتائی گئی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، یہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ کشتی کیسے بنائی جائے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ ان کو بتاتے کہ کس طرح کشتی کو تیار کیا جائے۔ آپ علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہا کرتے تھے، ارد گرد نہ درخت تھے اور نہ ہی پانی۔ آپ علیہ السلام نے بہت سے درخت اگائے، ان کو کاٹا اور پھر پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرنے لگے۔ درختوں کو کاٹ کر آپ علیہ السلام بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہے سے کیلیں بنا کر ان کیلوں کو تختے میں ٹھونکتے، اور پھر ان تختوں سے کیلوں کو ملا کر آپ علیہ السلام نے ایک بہت بڑی مضبوط بحری جہاز کی طرح کشتی تیار کر لی۔ بعض روایت کے مطابق اس کو بنانے میں 100 سال کا عرصہ لگا، جیسا کہ سورہ قمر میں ہے، اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔ جب ان کی قوم ان کو کشتی بناتا دیکھتی تو ہنستی مذاق بناتی۔ ان کی قوم کہتی، اے نوح تم کیا بنا رہے ہو؟ تم کب سے بڑھئی ہو گئے؟ اے نوح یہ تو بتاؤ، اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ ریت میں چلاؤ گے یا پہاڑ پر؟ دریا تو یہاں سے کوسوں دور ہیں۔ کیا اس کو جن اڑائیں گے یا بیل جوت دو گے؟ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے، پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، سو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے۔ اسی طرح سے سورہ قمر میں ہے، یعنی میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ اس طرح کفر و فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ اس قوم پر نوح علیہ السلام کی بد دعا کا وبال آن پڑا، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا، یعنی 2 جانور لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہے اس کو کشتی میں سوار کر، اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی، کشتی میں اپنے گھر والوں، تمام مسلمانوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو بٹھا دیا، پھر خود بیٹھ گئے اور فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور تھمنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی موجوں کو چیرتی، تھپیڑوں سے ٹکراتی چلی جا رہی تھی، اور موجیں اس غضب سے اٹھتی تھی جیسے بڑے بڑے پہاڑ دریا میں تیر رہے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب سے بھاگتی پھرتی تھی اور کہیں بچاؤ کی صورت دکھائی نہ دیتی تھی، کوئی ٹھکانہ نہ ملتا تھا۔ آسمان سے ایسی بارش نازل ہوئی جو زمین پر پہلے کبھی نہ ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں۔ اللہ کے حکم سے زمین کے ہر رستے اور ہر خطے سے پانی پھوٹنے لگا۔ پانی جو چلا تو سوائے اللہ کے کون روک سکتا تھا؟ آسمان برستا تھا اور زمین اگلتی تھی۔ آسمان معلوم ہوتا تھا کہ چلنی ہے، جس کی کوئی روک نہیں،
اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا کافروں کے ساتھ رہا۔ آپ علیہ السلام نے سوار ہوتے وقت کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ تو بھی سوار ہو جا ورنہ تو بھی ڈوب جائے گا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا، ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک تھپیڑا آیا اور اس کو بہا کر لے گیا۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے کے ڈوب جانے کا بہت رنج ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ڈوبنے والے بیٹے کی سفارش کا ارادہ کیا اور فرمایا، اے پروردگار، تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نجات دوں گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں شمار ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کے عمل خراب تھے، وہ کافر تھا، مجھ سے ایسا سوال مت کر جس کا تم کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور کہا، اے میرے پروردگار، میں ایسے سوال سے پناہ مانگتا ہوں جن کا مجھ کو علم نہیں، میری اس غلطی کو معاف فرما، مجھ پر رحم کر ورنہ مجھ کو سخت سے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جب سب کافر ڈوب گئے، بستی کی بستی تباہ اور برباد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آسمان رک جا اور اے زمین پانی کو نگل لے۔ اللہ کے حکم کی دیر تھی، ادھر اس نے حکم دیا، ادھر پانی خشک ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی اور آواز آئی، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر پڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں، مسلمانوں اور جانوروں کے ساتھ کشتی سے اترے، خشکی پر چلتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، ان پر کوئی رونے والا نہ تھا، نہ آسمان نے ان پر آنسو بہائے، نہ زمین کو ان پر ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق آج کل زمین پر انسانوں کے جتنی اقوام ہیں، سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف سے منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ طوفان سے پہلے کنعان پیدا ہوا جو کافروں کے ساتھ غرق ہوا، اور دوسرا عابر پیدا ہوا تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ ہماری آنے والی ویڈیو قومیات کے بارے میں ہے جو بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔